السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ پاک کی بہت زیادہ فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور ہر طرف سے ہرے بھرے باغ تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اور اللہ و تبارک تعالیٰ کے ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم کے امتحان لینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی نہ کے برابر ہونے والی مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور ان کی آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حیض بنا دیا جائے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئے گی تو ان مچھلیوں کو نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حیض میں آ جائے گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برلایا کہ اس طرح ہر ہفتے ہم شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ وسوسہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور انہیں سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر شروع کر دی جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان حیضوں میں آنا شروع ہو گئی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگ نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر کے آ کے ان حیض میں قید ہو جائے گی تو وہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو کہ اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ اس قوم پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز آ رہے تھے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا مان کر خاموش رہے اور انہیں شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور نصیحت کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیباریزی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم
کو کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے اور ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتوں کو ان نالیوں میں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ پاک اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات سے کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطراؤں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو اتنی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پھر ان لوگوں نے کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازوں کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر اپنے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور جا کر وہ قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگ کی تعداد تقریباً 1200 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بندر بنا دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور پھر اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مارے گئے۔ وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا اور وہ لوگ اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے یا پھر آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل میں سے ہے۔ اس کے مطابق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے تو وہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا ہے، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ و تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھاتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 اور دن زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی میں سے مٹا دیا۔ دوستو، یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ۔ اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ فرمانبرداری کرنی چاہیے، اللہ و تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔